سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खैर के पेशवा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ऐ लोगो,
جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجو تو خوب محبت اور عقیدت سے بھیجا کرو، کیونکہ درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم درود پاک کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایا اس طرح درود پڑھا کرو کہ اے اللہ اپنی طرف سے درود، رحمتیں اور برکتیں اس رسول معظم پر بھیج جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو تیرے خاص بندے اور تیرے سچے رسول ہیں، اور جو ہر بھلائی میں پیشوا اور ہر امر خیر میں راہبر ہیں، اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کے تذکار پاک کر رہے ہیں ان کو صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور شجاعت شیر خدا باب مدینۃ العلم فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار سے حاصل ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ نجیب الطرفین ہیں، اور یہ ہستی وہ ہے جو علوم کا حمالیہ ہے، علم کا بحر بے کراں ہے، معرفت کا کلزم، سخاوت کا دریا، حیا کا پیکر، نور کا چشمہ، فیض کا منبع، اور علم لدنی کا کوہ صفا، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا فلسفہ نہیں آسمان کی دانش بھی پوری تابانیوں کے ساتھ عطا کی تھی۔ یہ ہستی پاک وہ تھی ناظرین کرام، فقہ کے ہمارے چاروں امام جو ہیں ان سب نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے فیض حاصل کیا تھا، اور اماموں کے امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر 2 برس میں ان کی خدمت میں نہ ہوتا، 2 برس ان کی خدمت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور امام مالک، اتنے بڑے امام، موطا امام مالک والے، وہ فرماتے تھے کہ اس دور میں میری آنکھوں اور کانوں نے اور دل نے ان سے افضل کسی شخصیت کو نہیں پایا۔ میں نے جب ان کو دیکھا میں نے 3 حالتوں میں دیکھا، یا تو تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہوتے تھے، یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اور ناظرین کرام، ان کی عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، ان کے علوم کی عظمت اس سے اندازہ کر لیں کہ جابر بن حیان 1000 کتاب کا مصنف اور اتنا بڑا سائنسدان جو تھا وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھا۔ اسی طرح ابو موسیٰ خوارزمی جو ہیں، اتنا بڑا سائنسدان، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہے۔ اور سپرمین ان اسلام کتاب میرے پاس موجود ہے جو امریکہ سے چھپی ہے۔ حسین نصر اور موسیٰ صدر کے علاوہ یہ 2 اسکالر مسلمان ہیں، اور ڈاکٹر معین نظامی آج میرے ساتھ ہیں۔ حسین نصر سے تو یہ بھی ان کے صاحبزادے سے مل چکے ہوں گے۔ 25 اسکالرز نے مل کے ان کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے، اور دیگر کتابیں بھی 12 انفیلیبل امام جو ہے، حال میں کتاب چھپی ہے امریکہ سے، اس میں بھی ان کے تذکار پاک اور ان کی عظمتیں اور ان کی علمی رفتوں کا تذکار ہے۔ اس میں علم لدنی کے بحر بے کراں تھے، اور اس دور میں ان کے سامنے کسی کا علمی چراغ نہیں جلتا تھا۔ جن کے پاس علم ثریا میں بھی اگر ہو، جو وہاں سے بھی علم حاصل کر لیتے تھے، وہ ہستیاں بھی جو ہیں وہ بھی زانوِ تلمذ ان کے سامنے آ کے طے کرتے تھے، جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہوئے تھے، جن کی علمی عظمتوں کے، وہ بھی ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے تھے۔ اور ان کے شاگردوں میں ناظرین کرام امام مالک شامل ہیں، امام اعظم حنیفہ شامل ہیں، ابن حبان شامل ہیں، ابن سعد شامل ہیں، ابن جرید شامل ہیں، ابو عاصم، سبھی ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں۔ اور ایک قول ان کا پڑھ کے میں اپنے اسکالر حضرات کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ فقہا رسولوں کے امین ہیں، علماء اور فقہا رسولوں کے امین ہیں، لیکن جب تک وہ سلاطین کی آستاں بوسی نہ کریں۔ اب حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے کہ میری امت کے علماء امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے دین سے بچو۔ یہ آج کے علماء کے لیے، فقہاء کے لیے سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہ جو جبہ سائی ہے جا کے حکمرانوں کے درباروں پہ کرنے سے، اس سے آدمی کی عزت و شان ہم نے تو بڑھتی نہیں دیکھی، اور نہ وہ دیکھا کہ معرفت کے علوم پھر ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میری مراد، آج ہمارے ممدوح سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آپ کا یوم ولادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی نظامی صاحب، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا نام جب لیتے ہیں نا ایک مزہ آتا ہے، جی بے شک، لطف آتا ہے طبیعت پہ صبح صبح. صحیح ہے. جی آپ کا تعلق خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ائمہ اطہار میں سے ہیں، علم میں، فضل میں، تقوی میں، زہد میں، سرخیل تصوف بھی ہیں. ٹھیک. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اس عہد کے جو علماء اعلام ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اسی طرح جو عظیم ترین صوفیاء کرام ہیں، مثلا حضرت سفیان ثوری، مثلا حضرت داؤد طائی، داؤد طائی، جی ہاں، تو سرچشمہ علم و عرفان کہنا چاہیے آپ کی ذات والا صفات کو. ہر علم کا، ہر فن کا جو اعلیٰ ترین نام ہے وہ آپ کی بارگاہ میں شاگرد ہے اور آپ کا خادم اور مرید ہے ایک طرح سے. آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر العلوم، یعنی خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کریم کی یہ شان ہے کہ ان میں علم اور عرفان کا اجتماع ہوتا ہے. باب مدینۃ العلم جو ہوئے ان کا خانوادہ ہے. آپ کی سال ولادت 80 ہجری یا 83 ہجری بیان کیا جاتا ہے، زیادہ روایات 83 ہجری کے حوالے سے ہیں، اور آپ کا وصال اور شہادت 148 ہجری میں. ٹھیک. تقریباً 12 خلفاء کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، اللہ، جس میں 10 خلفاء اموی ہیں اور ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی شامل ہیں، اور عباسیوں میں سے پہلے 2 خلفاء کا زمانہ. اب مدینہ منورہ ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر قیامت تک علم کا، عرفان کا مرکز تھا اور ہے، نور کا، بے شک و شبہ، نور کا، خیر کا، اور ایک ہی مدینہ ہے، ایک ہی مدینہ ہے، ازل تا ابد ایک ہی مدینہ ہے. کوئی اور شہر نہ مدینہ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ مدینہ اس کو کہا جا سکتا ہے. چنانچہ بہت محتاط لوگوں نے زندگی میں کبھی کسی بھی شہر کو مثالاً بھی اور تشبیہاً بھی مدینہ نہیں کہا. ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں، ہونا بھی نہیں چاہیے. تو وہاں غائی صاحب ایک تو خاندان رسالت کی موجودگی اور انوار رسالت کی موجودگی، اور دوسرا صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اس کے بعد آج کے زمانے تک ہمیشہ بہت عظیم الشان علماء موجود رہے. وہ شعر پڑھ دینا کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آن جان دل برست. جب دل برست کہتے ہیں نا مجھے تو لگتا ہے میرا دل نکل کے مدینہ منورہ پہنچ. یقیناً ایسا. آن خنک شہرے کے آن جان دل برست. ہاں جی، کیا شان ہے اس ٹھنڈے اور میٹھے شہر کی جہاں ہمارا محبوب ہے. اقبال نے کیا خوبصورت کہا. ساری کائنات نہیں، ہمارا محبوب نہیں، رب کا محبوب رہتا ہے. محبوب ہے، بے شک و شبہ، رب کا محبوب، کائنات کا محبوب ہے. وہ ہم جب اپنا اس شمار کرتے ہیں غلامی کا وہ بھی تو بیچ میں. جی تو حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ سے آپ نے استفادہ کیا، جو آپ کے دادا تھے، تقریباً 12 برس، اور پھر اپنے والد ماجد حضرت امام باقر سے. یہ کہنا کہ آپ شروع ہی سے بہت عالم و فاضل بھی تھے اور عبادت کی طرف میلان تھا اور تقوی اور زہد میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یہ تو بالکل عام سی بات ہے. یعنی اس سے تو کوئی یہ کہنا، یعنی یہ لفظ حقیر لگتے ہیں اس خاندان کے اتنے عظیم الشان فرد کے لیے. صادق کا لقب غائی صاحب، کمال یہ ہے کہ ننہال صدیق کا خاندان ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، حضرت محمد بن ابو بکر کے جو صاحبزادے ہیں حضرت قاسم، وہ بھی غائی صاحب تقوی میں، علم میں، فضل میں، فقہاء میں بھی شامل ہیں اور صوفیاء کے بھی سرخیل ہیں.
تو ان کی صاحبزادی حضرت ام فروہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو علوی اور صدیقی محبت واہ واہ. یہاں آ کر ہمیں یکجا دکھائی دیتی ہے، اور وہ تمام انوار اور ظہورات. وہ کیا ہوتا ہے جی جہاں پہ وہ دو دریا میں مرج البحرین. ہاں جی ہاں. علم اور معرفت کا مرج البحرین. جی ایسے. جی پیر صاحب اگر یہ کہا جائے کہ علوم نبوت جو تھے سینہ اطہر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اطہر سے، ان میں سے وافر حصہ جن لوگوں کو ملا ہے ان میں یہ شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ایک جعفر حدیث پاک پڑھ دوں تو پھر آپ کا ارشاد. جو ذوق کو ارشاد. اور مہمیز مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے لیے بہترین. سبحان اللہ. تو آل کے لیے بہترین وہی ہے جو تمام ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھال کے اس بارگاہ میں بلا شبہ ہزار بار بشویم دہن ببسکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے پہلے زبان کو کروڑ مرتبہ دھو کے، اور اس کے ان کی آل پاک جو ہے اس کے لیے بھی ادب کے وہی طریقے ہمیں اختیار کرنے پڑے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کل میں نے ایک دیکھی ہے کسی وہ کلپ میں، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ہزار بار بشویم، انہوں نے کہا جی مولانا روم کا شعر ہے. یہ مولانا روم کا تو نہیں، جی مولانا جامی کی طرف نسبت ہے اس شعر. جامی کا بھی نہیں پتا، بعض حافظ کا کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہے نا تھوڑی یہ یقیناً یہ نہ جامی کا ہے نہ رومی کا ہے نہ حافظ اور کا. ہے حافظ کا بھی نہیں. حافظ کا بھی نہیں ہے. یہ بر اس میں جو پیغام ہے نا جو میں سمجھا ہوں، آپ اس کی تصدیق کریں یا کریکٹ کریں، اس کو جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ کثرت درود پاک سے زبان کو وہ طہارت نصیب ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان یہ نام مبارک بار بار لیتا بھی ہے اور لے کر دل کو قرار اور تسکین بھی عطا کرتا ہے، قلب کو بھی تسکین عطا ہوتی ہے. حضور امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ذات پاک اسی مرکز علم سے کامل وابستگی رکھتی ہے جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق جن کے ذریعہ سے امت کو پیغام دیا پڑھنے کا، اصول علم کا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن حکیم میں ہیں اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعا خاص ہے رب زدنی علما، گویا علم میں زیادتی کی خواہش جس کو معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ دعا مانگ کر اپنی امت کو علم کی ترغیب عطا کر رہی ہے کہ علم کے حصول کی طلب جو ہے یہ اس پیاس کو کبھی بجھنے نہ دینا، اس پیاس کو ہمیشہ قائم رکھنا. تو حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد اسی سلسلہ فیض کو، اسی کرم کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو صفہ کے چبوترے سے فرمائی تھی. اگر ہم یونیورسٹی صفہ یونیورسٹی بلکہ میں اس کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ عظیم یونیورسٹی جہاں سے نکلے ہوئے ساری آسمان کے روشن ستارے. بلکہ میں اگر اجازت ہو تو یہ عرض کروں کہ بورڈنگ سکول کا تصور جو ہے وہ حضرات اصحاب صفہ کے ذریعہ سے دیا گیا. نورانی ہاسٹل کا تصور. سبحان اللہ کہ وہ دن رات وہاں رہیں بھی اور دن رات وہ وہاں تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کے ذریعہ سے آگے پوری امت کو. حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام خاص طور پر جن علوم کے حوالہ سے، یعنی عرب میں اس وقت جغرافیہ جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھایا جاتا تھا، لوگ اس سے نابلد تھے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے حلقہ درس میں جغرافیہ جو ہے اس کی تعلیم شروع فرمائی، اور پھر حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے سارے علوم جتنی علوم کی پیر صاحب قسمیں ہیں نا وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور ان علوم کی ساری دیکھا ہے، طب ہے، سائنس کے جتنے علوم ہیں، ایٹم کی جو رفتار ہے، یعنی اتنے برس پہلے جب کوئی لیبارٹری نہیں تھی، طبیعیات، روحانیات، کوئی نام لیں، سائنس کے جتنے علوم ہیں وہ سب میں اتھارٹی. جی آپ کی طرف آتا ہوں. جی علوم معرفت میں بھی آپ کا مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شریعت کے معلم اور طریقت کے پیشوا اور امام کہلاتے ہیں. آپ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 4000 تک پہنچتی ہے، جس میں بڑے بڑے نام جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. کم سنی کے عالم میں ہی آپ کا ایک علمی مقام اور مرتبہ تھا کہ جب شام کے اندر مناظرہ ہوا قدریوں کے ساتھ، جن کا کہنا یہ تھا کہ انسان اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دخل نہیں،
جب یہ بات طول پکڑ گئی تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق کو بھیجا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ بات کریں. اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر جو بات کی تو ایک ہی دلیل کے اندر ان کو لاجواب کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی دخل نہیں، جبکہ نماز کے اندر تم یہ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر اس کو کوئی دخل نہیں تو تم اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ جب یہ بات آپ نے کی تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور لاجواب ہو گئے. دوسرا ایک دہریہ جو وجود خدا کا منکر تھا، اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. اس وقت ایک بچہ جس کے ہاتھ میں انڈا تھا اور وہ آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ نے اس دہریے سے کہا یہ بتاؤ یہ انڈا اس کے اوپر ایک تہ ہے، پھر اس کے اندر ایک تہ ہے، پھر اندر زردی اور سفیدی ہے، دونوں مایا ہیں، لیکن نہ زردی سفیدی میں ملتی ہے نہ سفیدی زردی میں ملتی ہے. باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آتی. پھر بھی اس انڈے کے اندر ایک چوزا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو پھاڑ کر انڈے کو باہر نکل آتا ہے. تم بتاؤ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے یا خود بخود چل رہا ہے؟ تو اس بات پر اس نے جواب دینے کی بجائے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس نے کہا جی کہ میں قائل ہو گیا. اور دوسری بات اس نے یہ بھی کہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، کہ جس انداز سے آپ نے مجھے یہ مسئلہ سمجھایا یہ آپ کا خاصہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن. ہاں جی. اچھا، دوسری بات دیکھیے کہ اس علمی جلالت کے باوجود اور ایک روحانی اور علمی اور عظمتوں والے خانوادے سے تعلق کے باوجود ابو عمر شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو جعفر صادق کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور سخت گرمی ہے، اور اس گرمی کے اندر آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ پسینے سے شرابور ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ بیلچہ مجھے دے دیں، میں اس کے ساتھ زمین کی کھدائی کرتا ہوں اور کھیتی باڑی کرتا ہوں. تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں طلب معاش کے لیے اور حلال رزق کے لیے دھوپ کی جو تیزی ہے، شدت، اس کا مزہ چکھوں، اسی لیے میں جان کر اس دھوپ کے اندر زمین میں کھیتی باڑی. پھر سخاوت کا پہلو، رات کی تاریکی کے اندر آپ اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر ضرورت مندوں کے دروازوں تک جا کر وہ سامان رکھتے اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوتی کہ دینے والا کون ہے. اب جب آپ کا وصال ہوا اور یہ سلسلہ رک گیا تو تب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو لوگوں کی ضروریات کو ان کے دروازوں تک پہنچا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو ہے نعت کا، اس کو پتہ نہیں ہم کم از کم سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ہر دفعہ یہ ایک نیا لطف دیتا ہے اور تازگی ہے اس میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس نوری گھرانے کے افراد جو ہیں، علم اور حکمت جو ہے وہ اس کے چشمے ان کے گھرانے سے پھوٹتے ہیں. ناظرین کرام فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا جب کسی کے موافق پیر صاحب ہوتی ہے، دیکھیے حکمت کیسی ہے، دنیا جب کسی کے موافق ہوتی ہے تو دوسروں کی بھلائیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے، پھر ان کو اس کی برائیاں نظر آتی ہیں. حضرت بیدم وارسی کی دو شعر نعت کے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول،
کہاں 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 لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے ہر گلے تر، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلا شبہ جب منصور نے یہ بات حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے فرمائی، کہی کہ آپ میرے دربار میں آیا کریں اور مجھے کچھ نصیحت کیا کریں، تو آپ نے فرمایا جسے اپنی جان عزیز ہوگی وہ تجھے کبھی نصیحت نہیں کرے گا، اور جسے اپنی آخرت عزیز ہوگی وہ نصیحت کے بغیر نہیں رہے گا، وہ تجھے نصیحت کرے گا. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو تمہارے پاس کوئی خیر نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس کثرت سے آیا کروں، یعنی یہ کمال ہے جی، تمہارے پاس کوئی خیر نہیں ہے یعنی کہ میں کثرت سے، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں چلنے والی ہستیاں، کائنات کو ہدایت عطا کرنے والی ہستیاں ہیں. اور بادشاہوں کے دربار تو پھر پتہ ہے کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. ایک بار یہ منصور نے آپ کو اس غرض سے بلایا کہ میں نے سینکڑوں علوی جو ہیں ان کو شہید کروا دیا لیکن سردار کو چھوڑ دیا، تو آج میں کچھ ایسا کروں گا جب میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھوں تو تم یہ کام جو ہے نا وہ کر دینا. جلاد کو کہا. جب باہر اچانک حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام جب تشریف لائے تو منصور ننگے پاؤں باہر نکلا اور اس کی حالت عجیب تھی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی. استقبال کیا، مرحبا کہا. اب وہ کس کو یاد تھا کہ کیا کہنا ہے. بعد میں جلاد نے کہا جب آپ تشریف لے گئے، خوشی و شاداں فراں آپ کو رخصت کیا تو نیاز مندی کے ساتھ جلاد نے کہا کہ مجھے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا، یہ منظر کیوں بدل گیا؟ تو کہا کہ بے شک میں نے ایسا دیکھا کہ ایک اتنا بڑا اژدہا ہے جس کے منہ کا ایک سرا محل کے نیچے ہے، زمین پر ہے، اور دوسرا محل کا سرا جو اس کے منہ کا سرا ہے وہ میرے محل کی بالی پہ، چھت پہ ہے. اور اس نے اژدہے نے مجھے زبان حال سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، اگر ان کو معمولی سی بھی تو نے گزان پہنچائی تو میں یہ تیرا سارا محل بشمول تیرے اور سارے جاہو جلال کے اس کو میں نگل جاؤں گا. اچھا، ہر دور میں آپ کو عرض کروں، جب بھی آپ حق کی بات کرتے ہیں نا تو یہ جو سوچ ہے نا نقصان پہنچانے کی، یہ ہمیشہ رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی جی ختم کر دیں گے، مار دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں بلا شبہ. اور یہ بہت بڑا ناز ہے کہ آدمی اس یقین کے ساتھ جیے کہ میرا کوئی وارث ہے. یہ بہت بڑا ناز ہے. ہم ان مراحل سے گزرے ہیں الحمدللہ. ایک چیز جو ہے آپ کا ذکر پاک علم کے حوالے سے ہو رہا ہے، میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی فرمایا کہ 12 بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا ہے، تو یہ بھی ذرا بادشاہت کی ناپائیداری، شہنشاہیوں کی اور فقر کی پائیداری ذرا دیکھیے کہ روحانیت جو ہے اس کا استحکام کیا ہے کہ ادھر 12 لوگ گزر گئے ہیں، ادھر ایک ذات جلوہ فرما ہے. جی ادھر 13 صدیاں گزر گئی ہیں، تقریباً 12.5 صدیاں آج بھی انہی کا ذکر پاک چل رہا ہے. جی وہ ظاہری حیات مبارک کے حوالے سے. دوسری بات آپ یہ تاریخی اعتبار سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آئمہ اہل بیت اطہار میں سے 11 امامین میں سے سب سے زیادہ عمر مبارک آپ نے پائی ہے. 65 برس آپ کی عمر مبارک ہے، اور تمام آئمہ میں زیادہ عمر مبارک پائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ روحانی اعتبار سے یہ حالات کے محتاج نہیں ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہیں، یہ مسبب الاسباب کی بارگاہ کے انتہائی قریب ہیں، ان کی نظر کرم سے اسباب و حالات بدلتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ طاقت پکڑ رہے تھے اقتدار کی طرف. یہ جو اکھاڑ پچھاڑ میں شاہان وقت لگے رہے، اس وجہ سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو قدرت کی طرف سے کھل کر کام کرنے کا موقع جو ہے ملا، اور آپ سے علوم کا اس قدر تقسیم جو ہے آپ کی. جیسے ہی بنو عباس نے اقتدار کو مستحکم کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہی صاحبزادے اور آپ کے بعد امامت کا عظیم منصب جنہیں عطا ہوا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تو آپ کو قدرت کی طرف سے ایسا ماحول دیا گیا کہ حسن انتظام چل رہا، انتظام ایسا تھا. جی بشارت آپ کی طرف آ جاتے ہیں. فقہ میں کمال نہیں ہے،
یہ نام اتنے بڑے بڑے جو ہیں ہماری تاریخ کے، وہ سب جب وہاں جاتے ہیں تو سارے ہی سرنڈر. جی غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو سراج الامہ کہا جاتا ہے اور فقہ کا امام اور چاروں اماموں کے اندر اماموں کا امام جی امام اعظم آپ کا لقب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ منصور اور حضرت امام جعفر صادق کو میں نے اکٹھے دیکھا. فرماتے ہیں قسم بخدا منصور کا وہ رعب اور ہیبت مجھ پر طاری نہیں ہوئی جو امام جعفر صادق کی ہیبت مجھ پر طاری ہوئی. آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی ہیبت مجھ پر طاری نہیں ہوئی جو امام جعفر صادق کا ایک رعب تھا، جو ان کی ہیبت تھی اور جو ان کا جلال تھا. حضرت داؤد طائی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو زاہدین کے امام ہیں تو میں آپ کو کیا نصیحت کروں. انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی نصیحت کریں، واعظ کریں. تو یہ بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رونے لگ گئے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر کل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تم نے میری سنت کی اتباع کا حق کیوں نہیں ادا کیا، کیا بات، تو میں کیا جواب دوں گا. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پھر حضرت داؤد طائی بھی رونے لگے اور عرض کیا کہ آپ تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور حضرت خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، اور آپ کے جد امجد کون ہیں جو امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر داؤد کا حال کہاں شمار ہوگا اور میں کس حال میں ہوں کہ اگر آپ کا تقوی، خشیت اور خوف کا عالم یہ ہے. میں ڈاکٹر معین نظامی کو لے گیا تھا ان کے مزار پرانوار پہ. پھر جو آپ کے فرامین ہیں اس میں ایک بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا جو شریف النفس آدمی ہے اس کو 4 کام کرتے ہوئے آر اور شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ جب اس کا باپ آئے تو تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو. دوسری بات فرمایا کہ اپنے استاد کی خدمت کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے. تیسری بات فرمایا کہ اگر اس کے 100 غلام بھی ہوں اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کبھی کبھی خود بھی کیا کرے اور اپنی جانوروں کی خدمت کیا کرے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ مہمان کی خدمت کرنا. شریف النفس آدمی کو اس میں آر محسوس. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام بھیجا کہ جو شخص میری اطاعت کرے تم اس کو راحت پہنچاؤ اور اس کو آسانی پہنچاؤ، اور جو شخص تم سے محبت کرے تم اس کو تکلیف پہنچاؤ. فرمایا یہ دنیا کی طرف پیغام بھیجا گیا. پھر جس طرح حضرت شیخ محقق نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے، اور وہ جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. یوم عرفہ کے دن ایک شخص نے آپ سے کہا کہ منصور نے میرے بھائی کو قید کیا ہے تو آپ دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا تم گھر پہنچو. وہ گھر پہنچ گیا ہے. جب وہ گھر پہنچا اپنے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جس دن یوم عرفہ تھا اسی دن دوپہر کے قریب میں گھر واپس آ گیا اور رہائی مل گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرامات تو میں سمجھتا ہوں ان کے کھلونے ہیں. بہت کرامات. ان کے تو غلاموں کو اللہ تعالیٰ اتنی کرامات عطا کرتا ہے. بے موسم پھل آ رہے ہیں جو وہی لفظ کن والی جو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث پاک جو ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں. بالکل، جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ عام ولی کی بات ہے. جی ہاں، اللہ کے بندے کی. اور جو سلسلہ نور سے ہے اس کا کیا عالم ہے. ان کی کیا سب کرامات یقیناً اپنی جگہ برحق ہیں. اور ڈاکٹر صاحب فزکس، میٹا فزکس، سبحان اللہ، سائنس، جغرافیہ، سائنس کی جتنی علوم، جتنی بیماریاں انسانی نفسیاتی، جتنی جسمانی، حیرت ہوتی ہے اتنے علوم. عقائد کی بیماریاں بھی. ہاں، یعنی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں جن کا یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ ائمہ میں خدا داخل ہے، حلول کر گیا ہے. اب بھی ہے، آج کل بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا ائمہ کرام کا وہ درجہ ہے جو پیغمبر کا درجہ ہوتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے اس کو بہت شدت سے محسوس کیا اور آپ نے عقائد کی درستی کی ایک تحریک چلائی اور بالکل اپنے معتقدین کو اور اپنے ہاں آنے جانے والے کو سختی سے منع کیا کہ جس کا بھی ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ دیکھو اس سے قطع تعلق کرو، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں ہے. جو علمی جہاد آپ سے ظاہر ہوا ہے اور جو اخلاقیات کا اور اعتقاد کا جہاد آپ نے زندگی بھر کیا ہے، غالباً بطور امام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ وقت عطا فرمایا. 30 برس یا 34 برس کے قریب آپ کا دور امامت ہے جس میں آپ نے اطمینان سے یہ کیا. غازی صاحب، میں تو یہ بہت حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تو ہماری انا اور شخصیت وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر. یعنی اتنی جلالت شان کا آدمی، حسب نسب کا،
زہد و تقوی کا. اور اللہ نے جن کو اللہ یہ نے کیا قوتیں بھی بات عطا ہے کی جی. ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں, ایک آدمی کی 1000 دینار کی ایک تھیلی چوری ہو گئی. اس نے دیکھا کہ ایک ہی آدمی ہے, اسی نے اٹھائی ہوگی, اور وہ پہچانتا نہیں تھا. اس کو پہچان کروانے کے لیے یہ ہوا تھا سارا کام. واہ جی جی جی. واہ واہ. تو اس نے آپ سے کہا کہ بھئی میرے تھیلی گم ہوئی ہے, تو آپ نے لی ہے. آپ نے فرمایا اس میں تھا کیا؟ اس نے کہا جی 1000 دینار. آپ نے کہا میرے ساتھ تشریف لائیے. کیا شان ہے جی, کیا حسن الفاظ ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. اور آپ نے اسے گھر لے جا کے ایک تھیلی 1000 دینار کی دی. وہ آدمی واپس آیا تو اسے اپنے ہی ساز و سامان کو سمیٹتے ہوئے اپنی تھیلی مل گئی. ٹھیک. تو پھر اسے بہت ہی حیرت اور تعجب ہوئی اور بہت شرمندہ ہوا, اور وہ واپس حاضر ہوا تو اسے پتہ چلا یہ امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا جناب مان گیا آپ کو, اللہ کے رسول کا اخلاق یہی ہے جو اور آپ پھر اسے میں کہا کہ عطا آپ ہوا. واپس لے لیں. آپ فرمایا کہا نہیں, اہل یہ بیت جو عطا دریائے کر عطا دیتے ہیں وہ عطا کر دیتے جو دے دیتے ہیں ہیں, واپس نہیں کرتے ہیں. یہ سچے سیدوں کی پہچان یہ جی ہوتی بے ہے. شک و شبہ ہے, صحیح ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. جی سبحان پیر صاحب. جی. جس طرح سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے, آپ اسی طرح نوازتے ہیں ہر اپنے در پہ ہر آنے والے کو. اور یہ مال دنیا بھی, اور مال دنیا کے ساتھ ساتھ جس قسم کی طلب جس کی ہے اس کی طلب کو جانتے بھی ہیں, دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر وہ اس طلب کے مطابق اسے نوازتے بھی ہیں. جو جس علم کا طالب آتا ہے اسے وہ علم بھی عطا کرتے ہیں. یعنی اگر ہم آپ کے اس حلقہ درس کو دیکھیں تو میں نے جب ان چیزوں کو غور کے ساتھ پڑھا, 20 علوم ایک ہی وقت میں پڑھنے والے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک طرف علم فقہ, ایک طرف علم شریعت, علم حدیث, تفسیر قرآن پڑھی جا رہی ہے, دوسری طرف کوئی طب کا طالب علم آتا ہے. اور خصوصاً جابر بن حیان جب آتے تھے تو آپ انہیں لے کر الگ چلے جاتے تھے اور بالکل حلقہ درس سے الگ بیٹھ کر اور ان سے وہ خاص کلام کرتے تھے جس قسم کا ذہن رسا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. ان کے سامنے وہ سارے فزکس کیمسٹری کی آپ باتیں کرتے, سمجھاتے, اور وہ آپ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد یعنی وہ ایک اتنا بڑا نام ہے کہ اس میں باقی سارے بہت سے نام جو ہیں وہ اس کے بعد آ جاتے ہیں ضمن میں. اتنا بڑا نام ہے سائنسی دنیا میں, اور جس کو ہر علم جو ہے آپ نے عطا فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے پیٹ درد کا روحانی علاج ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو تھوڑا سا نمک لے کر اس پر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر مریض کو وہ نمک کھلا دیں, انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے. جی بٹی صاحب. صدق و ایقان کی برہان امام جعفر صدق و ایقان کی برہان امام جعفر اہل عرفان کے سلطان
امام جعفر اہل عرفان کے سلطان امام جعفر گلشن آل محمد کے گل تازہ ہیں گلشن آل محمد کے گل تازہ ہیں ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر ہر شرف میں ہوئے ذیشان امام جعفر چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا چشمہ لطف و کرم اب بھی ہے جاری ان کا اب بھی ہے قاسم فیضان امام جعفر اب بھی ہے قاسم فیضان امام جعفر صدق و ایقان کی برہان امام جعفر ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد ان کے دربار معلا کا گدا ہے ساجد اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر اس کی بخشش کا ہے سامان امام جعفر صدق و اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم